باب نمبر 1 ایمان، اسلام اور احسان، فصل نمبر 1 ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 1 متفق علیہ روایت ہے جبکہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی وحدانیت الہی کا اقرار کرنا ہے، اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حدیث نمبر 2 متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو۔ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اسی طرح ناپسند کرتا جیسے وہ خود کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہو۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، پھر اس پر پختگی سے قائم رہو۔ حدیث نمبر 4 متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 5 صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ حدیث نمبر 7 امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچ کرنے سے رکا رہا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ حدیث نمبر 8 متفق علیہ روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حدیث نمبر 9۔ متفق علیہ روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور ہر مرتبہ حضرت معاذ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات سے لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنے انتقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں۔ باب نمبر 1، فصل نمبر 2، حقیقت ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 10۔ امام ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی روایت کرتے ہیں، امام عبدالسلام بن صالح ابی السلط الحروی امام علی بن موسیٰ الرضا سے، وہ اپنے والد امام موسیٰ الرضا سے، وہ امام جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ امام علی بن حسین سے، وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام ابن ماجہ کے شیخ امام ابو السلط حروی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند کسی پاگل پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ حدیث نمبر 11۔ طبرانی اور بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے حارث، تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، پس اس حالت کو قائم رکھنا، تو وہ مومن ہے
جس کے دل کو اللہ تعالی نے نور سے بھر دیا ہے۔ حدیث نمبر 12، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط خوشنودی ذات الہی ہو جائے، اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں، میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 13، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 14، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ اسے عمل باطل میں نہ ڈال دے، اور جب کوئی خوش ہو تو وہ خوشی اسے حق سے نکال نہ دے، اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے۔ باب نمبر 1، فصل نمبر 3، باب نمبر 1، فصل نمبر 3، مومن کی علامات اور صفات کا بیان۔ حدیث نمبر 15، متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام بخاری کے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 16، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور اس بات کی وضاحت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں۔ حدیث نمبر 17، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مسلم نے یہ اضافہ کیا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسی کے لیے۔ حدیث نمبر 18، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں۔ حدیث نمبر 19، متفق علیہ روایت ہے جبکہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں
اس کا شریک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 20 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے اہل ایمان اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا۔ حدیث نمبر 21 امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ باب نمبر 1 فصل نمبر 4 باب نمبر 1 فصل نمبر 4 اسلام کا بیان۔ حدیث نمبر 22 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 23 امام طبرانی اسناد حسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، استقامت اختیار کرو، تمہیں استقامت دی جائے گی۔ حدیث نمبر 24 امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ قزاع کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھوں اور اس ماہ میں قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے وہ روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 25 امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کرے۔ حدیث نمبر 26 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حدیث نمبر 27 متفق علیہ روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے ہرقہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए उसामा, तुमने उसे कलिमा पढ़ने के बाद कत्ल किया है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने जान बचाने के लिए कलिमा पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुमने उसे कलिमा पढ़ने के बाद कत्ल किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बार बार ये कलिमात दोहरा रहे थे और मैं अफसोस कर रहा था कि काश आज से पहले इस्लाम न लाया होता। एक और रिवायत में है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर दरियाफ्त किया कि तुमने उसे क्यों कत्ल किया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुसलमानों को तकलीफ दी। चंद सहाबा किराम के नाम लेकर बताया कि फलां फलां को उसने शहीद किया। मैंने उस पर हमला किया। जब उसने तलवार देखी तो फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे कत्ल कर दिया? अर्ज किया, जी हुजूर। फरमाया, जब रोज़े क़यामत ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा आएगा तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब रोज़े क़यामत ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा आएगा तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बार बार यही कलिमात दोहराते रहे कि जब क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा आएगा तो उसका क्या जवाब दोगे? हदीस नंबर 28 सही बुखारी में रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लाम खूब निखरा तो अल्लाह ताला उसकी तमाम गुज़श्ता ख़ताएं मुआफ़ फरमा देता है और फिर इसके बाद उसका बदला है, उसकी हर नेकी का बदला 10 गुना से 700 गुना तक है और बुराई का सिर्फ उसी के बराबर है, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इससे भी दरगुजर फरमा दे। हदीस नंबर 29 इमाम इब्न माजा रिवायत करते हैं, हज़रत अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी बिन हातिम, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में रहोगे। मैंने अर्ज किया, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, और तकदीर पर ईमान लाओ, खा भली हो या बुरी, शीरी हो या तल्ख। हदीस नंबर 30 इमाम इब्न हिब्बान रिवायत करते हैं, हज़रत मुआविया बिन हैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, मैं उस वक्त तक आपके पास नहीं आया जब तक मैंने अपनी इन उंगलियों के बराबर कसम न खा ली कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा। वो कौन सी चीज है जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया? फरमाया, इस्लाम। अर्ज किया, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अपना दिल अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ कर ले, और ये कि तू फर्ज नमाज अदा कर और फर्ज ज़कात अदा कर। ये दोनों नमाज व ज़कात 2 मददगार भाई हैं। अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं फरमाता जिसने इस्लाम लाने के बाद शिर्क किया। हदीस नंबर 31 मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसको अंजाम देने से मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। उस शख्स को आगे बढ़ते और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसे क्या हुआ है, क्यों इस तरह बात कर रहा है? इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ नहीं हुआ, इसे मुझसे काम है, इसे कहने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو۔ حدیث نمبر 32 متفق علیہ روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجد کا رہنے والا ایک شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے سوال کیا، کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نہیں ہے، ہاں اگر تم نفل نماز ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ سائل نے دریافت کیا، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نہیں ہے، البتہ اگر تم نفل رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی ادائیگی ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نہیں ہے، البتہ تم رضاکارانہ طور پر کچھ صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں، پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑ گیا اور کہتا جاتا تھا، بخدا میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کسی قسم کی کمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر فرمایا، وہ فلاح پا گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ حدیث نمبر 33 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں جسے انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں اور مقررہ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پس جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ باب نمبر 1 فصل نمبر 5 مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان۔ حدیث نمبر 34 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ حدیث نمبر 35 صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 36 سنن ترمذی میں حسن صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ حدیث نمبر 37 امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ مشکل حالات میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالی
اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 38 امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، باہم بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو پامال کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 39 امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ باب نمبر 1 فصل نمبر 6 مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان۔ حدیث نمبر 40 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 41 امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو۔ حدیث نمبر 42 صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے اس ظلم سے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ حدیث نمبر 43 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس
موجود پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا؟ باب نمبر 1 فصل نمبر 7 احسان کا بیان۔ حدیث نمبر 44 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، یا محمد مصطفیٰ، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا اب مجھے وقوع قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور دوسرے حاضرین کے لیے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اچھا پھر قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت یہ ہیں کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرے گی، اور برہنہ پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 45 امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خشیت الہی میں ایسا ہو جاؤں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو یقیناً مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ حدیث نمبر 46 امام ربی روایت کرتے ہیں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 47 امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندہ خدا اس طرح ہو جا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 48 صحیح مسلم میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان فرض کیا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے۔ باب نمبر 1 فصل نمبر 8 محسن کی علامات اور صفات کا بیان۔ حدیث نمبر 49 سنن ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس مال کے برابر ہی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، بخدا میں کبھی ان سے کسی نیک بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ حدیث نمبر 50 سنن ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حدیث نمبر 51 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی گناہ لکھو، اور اگر میری وجہ سے ترک کر دے تو اس ترک گناہ کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس نیکی کو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھو۔ حدیث نمبر 52 امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں محسن کب بنوں گا؟ فرمایا، جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو محسن ہے تو تو محسن ہے، اور جب وہ تجھے کہیں کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ حدیث نمبر 53 ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا، کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، کہاں ہیں صاحبان احسان؟ فرمایا، لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوگا، پس وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے،
تم کون ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرے گروہ سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، لہٰذا تم پر بھی طعنہ زنی کی کوئی راہ نہیں، میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا۔ باب نمبر 1 فصل نمبر 10 کفر اور نفاق کی علامات کا بیان۔ حدیث نمبر 54 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 55 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے قیامت کے روز کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تم اسے اپنی رہائی کے بدلے میں فدیہ دینے کو تیار ہو جاتے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز مانگی گئی تھی اور تو نے انکار کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 56 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس کفر کے ساتھ لوٹا، یعنی اگر جسے کہا گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 57 امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 58 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، وہ دوہی گئی تو وہ تمام دودھ پی گیا۔ دوسری بکری کا حکم دیا، وہ دوہی گئی تو اسے بھی پی گیا۔ پھر ایک اور دوہی گئی تو اسے بھی پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بکری دوہنے کا حکم دیا تو اس نے دودھ پی لیا۔ پھر دوسری بکری دوہنے کا حکم فرمایا، وہ دوہی گئی تو وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے۔ حدیث نمبر 59 صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اس مومن کو اس نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ حدیث نمبر 60 امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑانے لگیں۔ حدیث نمبر 61 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو
جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، اور معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنی متاع ایمان فروخت کر ڈالے گا۔ حدیث نمبر 62 امام ابو داؤد اور نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں من مانی تحریفات و تعویلات کر کے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 63 صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے، پس جو چیز بھی اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اسے سخت ناپسند ہو جاتی ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 64 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 65 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ گوئی کرے۔ حدیث نمبر 66 متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 67 سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ حدیث نمبر 68 امام ترمذی سے حدیث حسن صحیح اور امام نسائی اور ابن ماجہ سے بھی مروی ہے، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور ایک روایت میں انہی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا، اے علی، تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔